اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا کیا گیا، پھر چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا گیا، اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصوں سے لی گئی، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور جب اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے زمین سے مٹی اٹھانے آئے تو زمین رو رو کر ان کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے میں شیطان کا کیا کردار ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنی دیر رہے، اور ان کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اور ان کو جنت سے کہاں اتارا گیا، اور ان کی اولاد جنت میں پیدا ہوئی یا جہنم ہوئی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، جب اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور روئے زمین سے تمام قسم کی سیاہ و سفید، سرخ اور کھاری، میٹھی اور نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی میں اٹھا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بیان فرمایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائیں، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے، اور اللہ پاک سے عرض کی کہ یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے تیری پناہ عطا فرما دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ 2 فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی تھی۔ اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین کے پاس آئے تو وہ پھر اسی طرح رونے لگی، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ میں تیرے رونے دھونے کی وجہ سے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جان نکالنے کے لیے مقرر کیا اور ان کو ملک الموت کا نام دیا۔ جن 7 مقامات سے ملک الموت نے مٹی اٹھائی تھی وہ یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 ابو قبس، نمبر 6 عدن اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا اور طائف کی مٹی سے ان کے جسم کے باقی اعضاء تیار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال کیا اور ان تمام پانیوں کو جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 40 روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اس وجہ سے انسان کے پاس غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے 7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا تو اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ پختہ اور مضبوط ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کو بنایا۔ جب ان کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے پہلے ایسی صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا گیا اور پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ایک فرشتے کے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ابلیس کی۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اس نے اللہ پاک سے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے اپنی طرف لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے پرہیزگار بندے ہوں گے وہ تیری طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، جہاں وہ 100 سال تک قیام پذیر رہے۔ ناظرین، کچھ روایات میں 60 سال تک کا ذکر ہے کہ وہ 60 سال تک جنت میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد ابلیس کے بہکانے پر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی سرزد ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ 70 سال زمین پر رہے اور اپنی غلطی پر پچھتاتے رہے، روتے رہے اور اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سزا کے طور پر مکہ اور طائف کے درمیان ایک دہنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں ہوئی یا جہنم میں۔ علماء کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں حضرت آدم و حوا کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے، اور ذکر کیا گیا کہ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ کر دی جائے، اور اسی طرح دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ ناظرین، اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی، اور تورات میں ہے کہ 930 سال تک حضرت آدم علیہ السلام زندہ رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو مخلوق ان پر 7 دن تک روتی رہی، اور ان کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھال لی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔